بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بیان کریں گے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مرجع کا واقعہ۔ جب نمرود واصل جہنم ہو گیا تو اس کی قوم میں جو لوگ موجود تھے سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ کر کہنے لگے کہ آج تک یہ ملک نمرود پلید کا تھا، اب تمہارا ملک ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھ کو ملک گیری سے کچھ کام نہیں، اور یہ ملک ہمیشہ ملک بے زوال کا ہے، اور میں بندہ بے زوال کا ہوں۔ ملک مصر و عجم بادشاہوں کی جگہ ہے اور ملک شام نبیوں کی جگہ ہے، میں تو شام جا رہا ہوں۔ لوگوں نے کہا ہم بھی آپ کے ساتھ شام میں جا رہے گے۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شام کی طرف راہی ہوئے۔ راہیہ نامی ایک جگہ ہے، وہاں آ کر پہنچے۔ اس ملک اور اس شہر کو رونق بخشی اور وہاں سے دریائے فرات کے کنارے آ پہنچے۔ وہاں بھی ایک شہر آباد کیا اور اس شہر کا نام رقیہ ہے۔ پھر وہاں سے حلب میں تشریف لائے، اور وجہ تسمیہ حلب کی یہ ہے کہ شب کو وہاں دودھ دوہا کرتے تھے، اور وہاں سے حلب احمر میں آئے، اور پھر وہاں سے عین میں آئے کہ جہاں کی بادشاہ نے حضرت ہاجرہ کو دیا تھا، اور وہاں بادشاہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا اور دین اسلام سے مشرف ہوا۔ اور پھر جو بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملاقات کو آتے وہ دین اسلام سے مشرف ہوتے۔ وہاں چند روز قیام کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام ماں اپنی زوجہ محترم کے دمشق میں آ گئے، اور وہاں اسی دین اسلام کا طریقہ اور اطوار لوگوں کو بتایا، اور بہت سے لوگ مشرف با اسلام ہوئے۔ اس کے بعد شہر طیب میں وارد ہوئے۔ وہاں کے شہری حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آنے سے پہلے پہاڑوں میں بھاگ کر چلے گئے، اور جو مسلمان حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تھے ان لوگوں نے وقت کو غنیمت سمجھتے ہوئے ان کے چھوڑے ہوئے مال اور دولت سے فائدہ اٹھایا، اور وہ تمام مال و غنیمت لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کنعان میں آ پہنچے، اور ان لوگوں نے وہاں ایک نہر جاری دیکھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کا پانی 7 جگہوں میں جا کر گرتا ہے، میلاد، دماکورو، قائم، زوم اور اسی کے مانند دیگر جگہ، یعنی یہاں کے آدمی مرتکب فعل و بدریف ہے۔ بعض مرد کے ساتھ مرد اور عورت کے ساتھ عورت فعل بد کرتے ہیں، اور راہ زنی کر کے لوگوں سے مال چھین لیتے ہیں، اور یہ لوگ ساری عمر اسی فعل بد پر رہے اور پھر مر گئے، اور یہ شہرستان قوم لوط تھا۔ پھر وہاں سے بیت المقدس تشریف لائے۔ تب سیرہ خاتون نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آنے سے از راہ خوشی 200 دینار فقراء کو تصدق کیا، اور تمام شہر کے لوگ خوش و مسرور ہو گئے۔ تقدیر الہی سے ایسا اتفاق ہوا کہ نور پیشانی سے حضرت کی ہاجرہ کی پیشانی پر ظاہر ہوا۔ بعد وہاں سے اٹھ کر حضرت سیرہ خاتون کے پاس تشریف لے گئے۔ تب حضرت سیرہ خاتون نے اس حال سے واقف ہو کر حضرت ہاجرہ کے کان چھید دیے۔ بعض حضرت ہاجرہ کے کان چھیدنے سے اور بھی زیادہ خوبی آ گئی۔ حضرت سیرہ خاتون نے کہا واہ واہ، اس عیب نے تو اور ہی خوبصورتی بخشی۔ پھر غصہ ہو کر ان کا ختنہ کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اے ابراہیم علیہ السلام، میں نے تمام زن اور مرد پر یہ سنت ہاجرہ کی جاری کر دی کہ ساری امت اس کی قیامت تک پیروی کرے۔ حضرت سیرہ خاتون کو اور بھی غیرت پیدا ہوئی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بولی کہ یہ چیز مجھ کو برداشت نہیں ہے کہ ہاجرہ کے کوئی فرزند پیدا ہو اور مجھ کو نہ ہو۔ اور جب 9 مہینے گزر گئے تب ہاجرہ کے بطن سے حضرت اسماعیل تولد ہوئے۔ بعد سیرہ خاتون نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ اگر وہ ہاجرہ یہاں رہے گی تو پھر میں یہاں نہیں رہوں گی، اور میں یہاں سے کہیں چلی جاؤں گی، نہیں تو ان کو یہاں سے کہیں ایسی جگہ پر لے جا کر رکھو کہ وہاں میوے اور آبادی اور پانی بھی نہ ہو، تاکہ یہ اچھی طرح سے آرام نہ پا سکے اور میں بھی اس کو نہ دیکھ سکوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس بات کو سن کر بہت متردد و متفکر ہوئے۔ اتنے میں حضرت جبریل علیہ السلام نے آ کر فرمایا اے ابراہیم، سیرہ خاتون جو کہتی ہیں سو کر۔ پس حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام ذبیح اللہ کو ایک اونٹ پر سوار کیا، اور آپ بھی ایک دوسرے اونٹ پر سوار ہو کر بیت المقدس سے نکل کر اب جہاں خانہ کعبہ ہے وہاں پہنچے۔ تب ہاجرہ نے کہا کہ تم یہاں ذرا ٹھہرو، میں آتا ہوں۔ ہاجرہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر وہاں بیٹھی رہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام دلگیر ہو کر اپنی آنکھوں سے آنسو بہاتے ہوئے ملک شام کی طرف تشریف لے گئے۔ جب 2 گھڑی گزری دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام تشریف نہ لائے
آئے اور آفتاب گرم ہوا تو سر پر گرمی پہنچی تو پیاس کی شدت محسوس ہوئی، اور پیاس کی شدت کی وجہ سے حضرت ہاجرہ کوئی صفا مروہ کی طرف دوڑی، وہاں بھی کہیں پانی نظر نہیں آیا۔ اسی طرح پانی کے لیے صفا سے مروہ اور مروہ سے صفا پر 7 مرتبہ دوڑی، لیکن پانی نہ پایا۔ پھر تو بہت ہی حیران ہوئی، اور یہ دوڑنا صفا مروہ کا 7 دفعہ اہل سنت جماعت کے مذہب میں حاجیوں پر قیامت تک سنت ہاجرہ جاری رہے گی، اور ہر حاجی اسی طرح 7 مرتبہ دونوں پہاڑیوں پر دوڑتے ہیں۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حضرت ہاجرہ اس میدان میں اب جس جگہ چاہے زمزم ہے لٹا کر پانی کے لیے صفا و مروہ کی طرف دوڑی اور پانی نہ پایا تو آپ کے چہرے کا رنگ متغیر ہوا۔ جب وہاں سے واپس آئیں اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آ کر دیکھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام شدت پیاس سے جس زمین پر پیر رگڑ رہے تھے اسی جگہ با حکم خداوند قدوس پانی کا ایک فوارہ جاری ہوا، اور با فضل خدا اب تک وہ چشمہ جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گا انشاءاللہ۔ یہ کیفیت دیکھ کر حضرت ہاجرہ بہت خوش ہوئی اور کہنے لگی کہ الحمدللہ، یہ مبارک فرزند اللہ تعالیٰ نے مجھ کو عنایت فرمایا ہے۔ پس وہی پانی حضرت ہاجرہ نے خوب سیر ہو کر پیا اور مٹی اور پتھر لا کر چاروں طرف سے اس پانی کو بند کر دیا تاکہ زیادہ نہ پھیلنے پائے۔ ایک روایت ہے کہ حضرت ہاجرہ وہ پانی بند نہ کرتے تو وہ مکہ معظمہ کی تمام حدود میں قیامت تک جاری رہتا۔ پس جو کھانے پینے کا تھا کھا لیا۔ اتفاقاً ایک روز سوداگروں کا قافلہ پانی کی تلاش میں ماں اپنے تمام مویشی کے بوجہ پیاس کے کوئی صفا پر آیا تو اس قافلے نے وہاں ایک عورت کو پانی کے کنارے بیٹھے دیکھا، اور اس قافلے کا بیان ہے کہ اس جگہ سے جب ہم لوگ گزرتے تھے تو کبھی بھی ان لوگوں نے اس جگہ پانی نہ دیکھا تھا۔ یہ دیکھ کر وہ لوگ بہت حیران ہوئے اور وہ اسی تعجب میں حضرت ہاجرہ کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ تم کون ہو اور یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ حضرت ہاجرہ نے اس قافلے والوں سے جو حال اپنے اوپر اور حضرت اسماعیل پر اور پانی کا جو ماجرا گزرا تھا وہ سب سرگشت انہیں سنائی۔ یہ سن کر وہ لوگ کہنے لگے اگر اجازت ہو تو ہم لوگ تمہارے پاس اپنی بود و باش اختیار کریں اور پانی کے عوض تم کو ہر سال عشر دیویں تاکہ ہم کو یہ پانی حلال ہو۔ حضرت ہاجرہ نے فرمایا اچھا۔ تب وہ لوگ وہاں آئے اور اپنے اپنے خیمے نصب کیے اور اونٹوں اور بکریوں کو چراگاہ میں چھوڑ دیا۔ بہت دنوں تک وہ لوگ وہیں رہے گئے۔ اس عرصہ میں حضرت اسماعیل علیہ السلام بالغ ہوئے اور حضرت ہاجرہ ابریشم بن کر اپنی گزر اوقات کیا کرتی تھی۔ اسی طرح ایک مدت گزر گئی۔ ایک روز حضرت خلیل اللہ کو حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کے دیکھنے کی آرزو ہوئی اور اپنے دل میں کہنے لگے کہ خدا جانے وہ دونوں کس حال میں ہوں گے۔ تب حضرت سیرہ خاتون نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اجازت مانگی۔ حضرت سیرہ خاتون نے فوراً اجازت دے دی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے عہد لیا کہ تم وہاں سواری پر سے نہ اترنا اور جلدی دیکھ کر وہاں سے چلے آنا۔ یہ عہد کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت المقدس سے نکل کر بیابان کی راہ لی۔ جب مکہ میں پہنچے تو وہاں قوم عرب کو دیکھا کہ اونٹ بکری چراتے ہیں اور کسی کو دیکھا بیٹھے اور کوئی چلتا پھرتا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کسی نے نہ پہچانا مگر حضرت ہاجرہ دور سے دیکھ کر بغرض استقبال آگے بڑھی اور ان کو نہایت عزم و احتشام سے اپنی جائے رہائش پر لائیں، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے عہد خیال کر کے اونٹ پر سے زمین پر پاؤں نہ رکھا۔ ہاجرہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بلا کر کہا کہ دیکھو یہ تمہارے والد آئے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے باپ کو دیکھا تو بہت زیادہ خوش ہوئے، اور اسی وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کچھ بڑے ہو گئے تھے۔ حضرت ہاجرہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بل اصرار کہا کہ آپ سواری سے اتریے تاکہ آپ کے ہاتھ پاؤں دھلوا دوں۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا چلتے وقت سیرہ خاتون نے مجھ سے عہد لیا ہے کہ اپنی سواری سے نہ اترنا۔ یہ سن کر ہاجرہ نے ایک پتھر لا دیا اور اس پر پاؤں رکھ کر دھلوا دیے، اور جس پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پاؤں رکھا تھا اب وہ مقام خلع کا مصلی ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا۔ پس حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو دیکھ کر بیت المقدس کو تشریف لے گئے اور حضرت سیرہ خاتون کے پاس مہمان سرا بنا کر خلق اللہ کی دعوت مہمانداری کرتے تھے۔ خصوصی وضاحت کے ساتھ بیان کرتے ہیں، قاموس میں ہے کہ آزر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چچا کا نام ہے۔ امام جلال الدین سیوطی مصری نے مساکہ
نقل الحنفا میں ایک ایسی ہی لکھا ہے، چچا کو باپ کہنا تمام ممالک میں معمول ہے، بالخصوص عرب میں۔ قرآن کریم میں ارشاد ہوا، اس میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حضرت یعقوب کے آبا میں ذکر کیا گیا ہے، باوجود کہ آپ عام ہیں۔ حدیث شریف میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو اب فرمایا، چنانچہ ارشاد ہے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے والد کا نام تارخ یا تارح ہے۔ تھینکس فار واچنگ ویڈیو۔